عقیدت چینل کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ RJ عبداللہ اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے جب ایک نیک شخص کسی بد کردار عورت سے پیار کرتا ہے تو وہ شخص نہ صرف نیکی کے راستے سے ہٹ جاتا ہے بلکہ وہ شخص اپنی ماں کا دل نکال کر اس بد کردار عورت کے سامنے پیش کر دیتا ہے، لیکن وہ بد کردار عورت پھر بھی اس کی نہیں ہوتی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ اس کہانی سے سبق حاصل کر سکیں۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک بستی کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک عورت بڑی عبادت گزار، صالحہ اور ہر وقت اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہتی۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اسے دین کی دولت سے بھی سرفراز کیا تھا، اور کچھ ہی عرصے میں اس عورت کا شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ شوہر کے جانے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کی بہت محنت اور بڑی اچھی پرورش کی، بڑے نازوں سے اسے پالا، اسے بڑا کیا، اچھی تعلیم دلائی۔ لڑکا جب اپنے علاقے میں نکلتا اس کے حسن سلوک کے چرچے جگہ جگہ ہونے لگے۔ بیوہ عورتیں اسے دیکھتی تو بہت دعا دیتی، علاقے کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ یہ سب وجہ یہ تھی کہ وہ سب سے حسن سلوک اور اچھے رویے کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اگر ہم وہاں کے گاؤں والوں کو دیکھیں تو وہ لوگ اتنے شریف النفس تھے کہ ان کے ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتی، مساجد کے اندر اللہ پاک کے ذکر کی مجالس بھی سجتی تھیں۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اس گاؤں میں ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے سب کچھ بدل گیا۔ چند روز گزرے، یہ لڑکا گاؤں سے باہر جانے لگا اور کچھ عورتیں جو بے حیائی کا مظاہرہ کرتی تھیں ان پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، دیکھتے دیکھتے اس کی دوستی اچھوں سے ہٹ کر برے لوگوں سے ہونے لگی۔ ایک دن آیا کہ وہ اپنے راستے سے بھٹک گیا اور برے دوستوں کی رائے سے اپنے گاؤں کی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی والدہ کے کھیتوں کو بھی خیر آباد کہہ کر شہر جا کر ڈیرا ڈال لیا۔ اب ڈیرے پر ہر قسم کے دوست جمع ہونے لگے اور انہوں نے اس لڑکے کو راہ حق سے دور کر دیا۔ ماں جب بھی نماز کے لیے بیٹھتی تو اس کے لیے دعا کرتی، کبھی کبھی شہر سے گاؤں ماں سے ملنے کے لیے چلا جاتا۔ معزز سامعین و ناظرین، پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ دن بھی آیا کہ مہینوں میں ایک بار چکر لگنے لگا۔ اسی دوران میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی دوستی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس پر اس قدر دل ہار بیٹھا کہ اپنے باپ دادا کی جاگیر بیچ کر اس عورت پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا کہ وہ عورت جس نے کسی غیر کا دروازہ نہیں دیکھا، وہ اپنے شوہر کے جانے کے بعد دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ لیکن جب بیٹا گاؤں میں چکر لگاتا، ماں اپنی مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی وغیرہ لے کر دیتی اور ساتھ کچھ بنا کے بھی دیتی۔ پھر ایک مرتبہ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا اپنی ماں کو ملنے نہ آیا اور ماں اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر اپنے ہوش گوا بیٹھی۔ معزز سامعین و ناظرین، جب بھی کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا وہ دوڑ کر دروازہ کھولتی اور بولتی، میرے بیٹے خوش آمدید، اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے آنے میں؟ لیکن جب معلوم ہوتا کہ گلی کا کوئی بچہ ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے لگتی اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن آیا کہ روتے روتے اس عورت کی بینائی بھی کھو گئی، اور پھر جب اس لڑکے نے سب مال و دولت لٹا دیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا، تو اس کے دوستوں اور عورت نے سوچا کسی طریقے سے اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہماری محبت تب ہی قائم رہے گی اگر تم میرے لیے اپنی ماں کا دل نکال کر لے آؤ۔ صرف اور صرف یہ اس لیے کہا
کہ اس سے اب جان چھوٹ جائے گی، نہ تو یہ فرمائش اس سے پوری ہوگی اور نہ ہی مزید اب اس کے ساتھ رہوں گی۔ معزز سامعین و ناظرین، وہ انسان جو ایک وقت تھا فرشتہ صفت تھا، وہ آج نفسیاتی خواہش کے شیطان سے بڑھ گیا اور اس کی فرمائش کو پورا کرنے کی تیاری کرنے لگا، اور شہر سے خنجر لیا اور گاؤں اپنے گھر گیا، اور جب دروازے پر پہنچا ماں کو آواز دی۔ ماں بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ میں صدقے جاؤں بیٹا، منہ چوما، گلے لگایا، لیکن بدبخت بیٹے نے خنجر ماں کے سینے پر دے مارا اور دل نکال کر وہاں سے چل دیا۔ وہ لڑکا جب اس بد کردار عورت کے پاس پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے پیش کیا تو اس عورت نے کہا، دفع ہو جاؤ، اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کر لیا تو کل کو میرے ساتھ پتہ نہیں کیسا سلوک کرو گے۔ اس کی آنکھوں پر اندھیرا چھانے لگا، وہیں گرا اور مر گیا، اور وہ دل ہاتھ سے چھوٹا اور قریب ہی پڑی ایک چھری پر گرا اور 2 ٹکڑے ہو گیا، اور دل سے یہ صدا نکلی کہ میرے بیٹے کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ اے ماں کی نافرمانی کرنے والوں، یاد رکھنا، جس انسان نے ماں باپ کو دکھ دیا تو اس دنیا میں کیا آخرت میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اس انسان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے انسانوں کی لعنت ہوتی ہے جو انسان اپنی ماں کو تکلیف دیتا ہے۔